پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد کے ایک گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ روزانہ شہر میں اپنی دکان پر جاتا اور دن بھر محنت مزدوری کرتا۔ کبھی کوئی گھوڑے کی نال ٹھیک کروانے آتا تو کبھی رکاب۔ غرض یہ کہ دن بھر کی محنت سے اسے کچھ دینار مل جاتے جن سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتا۔ لوہار بہت نیک، عقل مند اور سب سے بڑھ کر صابر انسان تھا، چاہے وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ آ جائے۔ اس نے کبھی شکوہ نہ کیا بلکہ ہمیشہ صبر اور شکر کو اختیار کیا۔ اسی وجہ سے گاؤں والوں نے اسے بو صابر کا لقب دے رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے اور کسی بھی مشکل وقت میں اسی سے مشورہ لیتے۔ اسی گاؤں کے قریب ایک جنگل میں خونخوار شیر رہتا تھا جو وقتاً فوقتاً گاؤں میں آ دھمکتا۔ اس نے کئی جانوروں کو مار ڈالا تھا جس سے گاؤں والے بہت پریشان ہو چکے تھے۔ وہ سب بو صابر کے پاس گئے اور مشورہ مانگا کہ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شیر کو مار دینا چاہیے، مگر بو صابر نے کہا، بھائیو، اگر میرا مشورہ مانو تو صبر کرو، یہی بہتر ہے۔ یہ کوئی بکری نہیں کہ آرام سے مار دو، اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کا مشورہ مان لیا۔ اگلے ہی دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دو تجربہ کار شکاری گاؤں پہنچے۔ گاؤں والوں نے انہیں شیر کے بارے میں بتایا۔ وہ شکاری جنگل گئے اور شیر کو مار کر اگلی صبح واپس آ گئے۔ گاؤں والوں نے سکون کا سانس لیا۔ بو صابر نے سب سے کہا، دیکھا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اگر ہم خود جنگل جاتے تو شاید شیر ہمارے قابو میں نہ آتا۔ چند دن بعد سلطان کے کچھ کارندے گاؤں آئے اور لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ تنگ آ کر کچھ شرارتی نوجوانوں نے ان کارندوں کو قتل کر دیا اور لاشیں دریا میں پھینک دیں۔ یہ سب جان کر گاؤں والے ڈر گئے کہ جب سلطان کو خبر ہوگی تو وہ پورے گاؤں کو برباد کر دے گا۔ سب دوبارہ بو صابر کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ فوراً سلطان کے پاس جا کر معافی مانگنی چاہیے، مگر بو صابر نے پھر صبر کی تلقین کی۔ کچھ دن بعد سلطان کو خبر ہو گئی۔ اس نے سپاہیوں کا ایک دستہ بھیجا جنہوں نے گاؤں کو برباد کر دیا۔ اب گاؤں والوں نے بو صابر سے کہا، تیرا صبر ہمیں لے ڈوبا، اب تو ہمارے ساتھ چل کر سلطان سے معافی مانگ۔ مگر بو صابر نے کہا، صبر کرو۔ گاؤں والے خود سلطان کے پاس گئے اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ سلطان نے پوچھا کہ تم پہلے کیوں نہ آئے؟ انہوں نے کہا، ہم آنا چاہتے تھے مگر ہمارے گاؤں میں ایک مرد صالح بو صابر ہے، ہم اسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ جو لوگ تباہ ہوئے ہیں انہیں سرکاری خزانے سے معاوضہ دیا جائے اور گاؤں کی مرمت بھی حکومت کرے، مگر بو صابر کو گاؤں سے نکال دیا جائے کہ اس کا صبر اس کی عقل کو کھا گیا ہے۔ بو صابر اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ چل دیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے ڈاکوؤں نے اسے لوٹا۔ کچھ نہ ملا تو اس کے بیٹے لے گئے تاکہ انہیں غلام بنا کر بیچ دیں۔ بیوی رونے لگی مگر بو صابر نے کہا، صبر کرو، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ وہ ایک اور گاؤں پہنچے۔ بو صابر کچھ کھانے لینے گیا۔ اتنے میں ایک سپاہی اس کی بیوی کو زبردستی غلام بنا کر لے گیا۔ جب بو صابر واپس آیا، بیوی نہ ملی۔ وہ بہت غمزدہ ہوا مگر پھر بھی صبر کیا۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک شہر پہنچا۔ وہاں ایک سرائے میں داخل ہوا جہاں ایک امیرزادے نے تمام مسافروں کے لیے مفت کھانا رکھا تھا۔ بو صابر نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سرائے کے مالک سے کام مانگا۔ مالک نے کہا، یہاں لوہاروں کی بھرمار ہے، تم امیر کے پاس جاؤ، شاید کوئی دوسرا کام مل جائے، مگر جو کام دے انکار نہ کرنا۔ بو صابر امیر کے پاس گیا۔ امیر سخت دل تھا۔ اس نے بو صابر کو قلعہ کی تعمیر میں پتھر ڈھونے پر لگا دیا۔ پورا دن محنت کے بعد صرف 2 روٹیاں ملتی تھیں۔ ایک دن ایک مزدور گر کر زخمی ہو گیا۔ بو صابر نے اسے تسلی دی، صبر کر، اللہ اجر دے گا۔ اتفاق سے اس دن سلطان بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے حکم دیا کہ زخمی کا علاج کرو اور یہ جو صبر کا واز دے رہا ہے اسے اندھے کنویں میں قید کر دو۔ چنانچہ بو صابر کو قید کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد سلطان ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو اندھے کنویں میں قید کر دیا تھا مگر لوگوں سے کہا تھا کہ زندہ ہے۔
جب سلطان مر گیا درباری کنویں کے پاس گئے اور بو صابر کو دیکھ کر اسے سلطان کا بھائی سمجھ کر تخت پر بٹھا دیا۔ بو صابر اب سلطان بن چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب اللہ کا انعام ہے۔ اس نے عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اس کی بیوی جسے غلام بنایا گیا تھا، جب اس نے سنا کہ نیا سلطان انصاف پسند ہے، وہ دربار پہنچی۔ بو صابر نے اسے پہچان لیا مگر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسے محل بھجوا دیا اور اس سپاہی کو قید کروا دیا۔ کچھ دنوں بعد وہی ڈاکو جو بو صابر کے بیٹے لے گئے تھے انہیں غلام بنا کر بیچنے سلطان کے دربار آئے۔ بو صابر نے بیٹوں کو بھی پہچان لیا، اسے محل بھجوا دیا اور ڈاکوؤں کو بھی قید کر دیا۔ ایک درباری بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، حضور آپ تو نیک دل انسان ہیں مگر آپ کے کچھ فیصلے عجیب لگے۔ بو صابر نے کہا، میں تمہارے سلطان کا بھائی نہیں، میں ایک غریب لوہار ہوں۔ اللہ نے مجھے صبر کے بدلے یہ عظیم نعمت عطا کی ہے۔ سب درباریوں نے اسے دل سے سلطان مان لیا۔ وہ ظالم سلطان جس نے بو صابر کو جلا وطن کیا تھا آخرکار خود تباہ ہو کر اسی کے دربار میں پناہ لینے آیا۔ بو صابر نے اسے پہچان لیا اور کہا، میں وہی لوہار ہوں جسے تو نے صبر کے سبب نکال دیا تھا۔ آج مجھے صبر کا پھل ملا اور تجھے ظلم کا بدلہ۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کا صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔